رب کا لفظ جو ہے، پروردگار جس کا معنی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے ایک تو اعوذ باللہ کا نام تعوذ لیا جاتا ہے اور بسم اللہ کا نام تسمیہ لیا جاتا ہے عام اصطلاح کے اندر۔ اعوذ باللہ بسم اللہ ان دونوں کا پڑھنا قرآن پاک کی کسی بھی صورت کو شروع کرنے سے پہلے مسنون ہے، سنت کا درجہ ہے، اس کو مسنون ہے اس کو پڑھنا، اور اس میں اعوذ باللہ تو زیادہ ضروری ہے قرآن پاک کے پڑھنے میں، اور اس کا تعلق قرآن پاک کے پڑھنے کے ساتھ ہے، اس لیے کہ آگے بسم اللہ کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ بسم اللہ کا حکم تو اور دیگر کاموں میں بھی بسم اللہ کا حکم ہے کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، لیکن اعوذ باللہ کا تعلق خالصتاً قرآن کے ساتھ ہے۔ جب بھی قرآن شروع کیا جائے تو اعوذ باللہ تو لازمی پڑھی جائے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک جل شانہ نے خود سورۃ النحل کے اندر فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ، جب تم قرآن پڑھو تو اپنے رب سے شیطان مردود کی پناہ مانگو، شیطان مردود سے پناہ مانگو اپنے رب کی۔ اور پھر اس کے بعد ہے بسم اللہ، بسم اللہ کو پڑھنا، اس کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی، وہ بے برکتہ ہوتا ہے جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے۔ تو اس لیے ہر کام میں، ہمارے بڑوں میں سادہ لوگ تھے، علم کم تھا لیکن عمل بہت زیادہ تھا، تو ان میں یہ دیکھا کہ ہر کام میں، یہاں تک کہ کچن کے کام ہیں، سبزی کاٹ رہے ہیں، دودھ ڈال رہے ہیں، آٹا ڈال رہے ہیں، روٹی پکا رہے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ہر لفظ کے ساتھ بسم اللہ کہا جاتا، اور اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے بسم اللہ پڑھنے کی، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں کفار جب بھی کوئی کام کرتے تھے وہ بتوں کا نام لیتے، بسم اللات، بسم العزیٰ، بسم المنات، وہ اپنے بتوں کے نام سے اس کام کو شروع کیا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اتنی تلقین فرمائی بسم اللہ کی، فرمایا کہ رات کو جب تم دروازہ بند کرو، دروازے کی کنڈی لگاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو، چراغ بجھاؤ بسم اللہ پڑھ کے چراغ بجھاؤ، برتنوں کو ڈھانپ کے سو بسم اللہ پڑھ کے برتنوں، اتنی بسم اللہ کی ترغیب دی ہے۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اور اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کی بڑی تفصیل ہے، صرف با کے اوپر ہی اتنا ٹائم لگا دیا جاتا ہے کہ با کے کتنے معنی ہیں، یہاں پر با کو شروع میں ذکر کیا ہے، کئی دنوں کا درس تو صرف با پر ہی ہو سکتا ہے، تو اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، جو ذہن بھی نہ بیٹھے اور بعد میں عمل بھی نہ کر سکیں اس کا کیا فائدہ اتنی زیادہ تفصیل کا۔ طالب علموں کے لیے کلاس کے اندر تو اور بات ہے۔ آگے سورہ فاتحہ شروع ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کل 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی۔ بہت سے دوست کہتے ہیں تو 6 7 کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر لکھی ہوئی اکٹھی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم کو الگ آیت گنا گیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کو الگ آیت گنا گیا ہے، اگر ان کو الگ الگ کریں گے تو 7 پوری ہو جائیں گے، اسی لیے اس سورہ فاتحہ کا نام 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ جو پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے سب سے پہلی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورۃ اقرأ بسم ربک الذی جو علق ہے اس کی چند آیات پہلے نازل ہوئیں، پھر 2 ڈھائی سال 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، فترت وحی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی تو سورۃ مدثر کی پہلی آیات، سورۃ مزمل کی پہلی آیات یہ نازل ہوئی، لیکن پوری آیاتوں کے لیے پہلے نازل ہوتی رہی ہیں،
پوری سورت جو کٹھی آسمانوں سے اللہ پاک نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری وہ یہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ متن ہوتا ہے، پھر نیچے اس کی تشریح ہوتی ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ متن ہے، نیچے پھر جو ہے ساری پورا قرآن اس کی تشریح ہے۔ سارے مضامین اللہ نے سورۃ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ اکٹھے فرما دیے۔ اب پہلی 3 آیتیں جو ہے نا، ان کا تعلق رب کی تعریف کے ساتھ ہے، اور آخری 3 آیات جو ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک، ان کا تعلق بندے کی دعا کے ساتھ ہے۔ درمیان میں ایک آیت بچتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر رب تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور بندے کی دعا بھی ہے، دونوں پہلو اس کے اندر شامل ہیں۔ اب الحمدللہ رب العالمین، پہلے تو یہ بات سمجھائی کہ تمام تعریفوں کے لائق اللہ، بندوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی تعریف خود کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ تعریف کے لائق ہی وہی ہے، حقدار ہی وہی ہے۔ جو تعریف کے حقدار ہو وہ اپنی تعریف خود بھی کر سکتا ہے، مخلوق بھی کر سکتی ہے، عقل بھی اس کو مانتی ہے، تو اس لیے تعریف بیان کی ہے۔ ایک دوست نے بڑی زبردست بات کہی کہ میں کچھ عرصہ پہلے سیر پر گیا، کہتا اب سارے دوست ساتھ تھے، میں جیسے وہ خوبصورت مناظر پہاڑی علاقوں کے، ان علاقوں کے دیکھ رہا تھا نا، تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صرف یہی نظر آ رہا تھا کہ ہر جگہ پر اللہ کی قدرت کے کرشمے پوشیدہ ہیں۔ انسان تھوڑا سا غور کرے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انسان کے منہ سے الحمدللہ نہیں نکلتا، کوئی ایسا مقام نہیں ہے۔ اور پھر للہ رب العالمین، رب کی صفت ذکر کی۔ اللہ پاک، اللہ تو اللہ کا صفاتی نام ہے، اور اس کا تثنیہ نہیں آتا، تثنیہ کہتے ہیں 2 کو، جمع تو زیادہ ہوتی ہے نا، تثنیہ کے اندر 2 افراد آتے ہیں، اور جمع کے اندر 2 سے زیادہ ہو، جتنے بھی ہوں، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، جتنے بھی ہوں وہ جمع کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہر لفظ کا تثنیہ مل جائے گا، 2 مل جائیں گے۔ لفظ اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا تثنیہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، 2 خدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کو مفسرین نے لکھا کہ اس کے اندر اسم اعظم بھی ہے، جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اللہ کے جو بڑے نام کی جو برکتیں انسان کو وہ حاصل ہوتی ہیں۔ رب العالمین، رب کی صفت کو ذکر کیا کہ رب کہتے ہیں ایستا ایستا ضرورت کے مطابق کسی کی تربیت کرنے والا، اور یہ رب کا لفظ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ بہت سے لوگ ماں کے لیے لفظ رب استعمال کرتے ہیں، کوئی اور اپنوں کے لیے جو ہے رب کا، کسی کو کہتے ہیں کہ تیرے اندر مجھے رب نظر آتا ہے۔ رب کا لفظ جو ہے، پروردگار جس کا معنی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ اور فرمایا العالمین، جہانوں کے لیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عالمین جو ہے نا وہ 40,000 40,000 جہان ہیں، عالم ہیں، اور یہ جو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، یہ جو زمین کا ہمیں پلانٹ یہ جو سارا نظر آ رہا ہے، یہ جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، یہ صرف ایک جہان ہے۔ اب اس کے علاوہ 39,999 جہان اور ہیں، عالم اور ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ ان کو رب العالمین، ان کے بھی رب ہیں اللہ پاک، ان کو بھی پال رہے ہیں، اللہ پاک نے بنائے۔ تو ہم چونکہ چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے پاس ہی ہے، ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے، سب کچھ ہے۔ اور پھر الرحمن الرحیم، 2 صفتیں اپنی اللہ پاک نے خاص طور پر ذکر کی کہ جو بھی معاملہ چل رہا ہے اس کے رحم و کرم سے چل رہا ہے، اپنے بندوں کو، نافرمانوں کو، زہریلے جانوروں کو، نفعمند جانوروں کو، سب کو رزق اللہ پاک دے رہے ہیں، سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کر رہے ہیں۔ رحمان الرحیم، دونوں صفتوں کو ذکر کیا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یہ بھی یاد دلانا ضروری تھا اللہ پاک کی تعریفوں میں کہ اندھیر نگری نہیں ہے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ جب ہو رہا ہے سب کچھ، ایک ڈاکو ہے جو ایک رات میں پوری زندگی کی کمائی حاصل کر لیتا ہے، اور ایک بندہ ہے جو پوری زندگی خاک چھانتا ہے بیچارے کو، 2 ٹائم کی روٹی بھی آسانی سے میسر نہیں ہوتی، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کے حساب کے لیے ایک چہری لگنی ضروری ہے، جس کو یوم الدین، جزا کا دن کہا جاتا ہے، بدلے کا دن کہا جاتا ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ فرمایا کہ روز جزا کا مالک ہے، اللہ پاک اس کے مالک ہیں۔ ظاہری بات ہے مالک بھی وہ ہونا چاہیے جو اس بات کی طاقت بھی رکھتا ہو، جس کو پتہ بھی ہو کہ بندوں نے کیا کیا ہے، تاکہ کوئی چھپ نہ جائے۔ تو دنیا کے جج سے، دنیا کے وکیل سے
تو کوئی چھپ بھی سکتا ہے، بھاگ بھی سکتا ہے، باتیں چھپا بھی سکتا ہے۔ بس اوقات جج وکیل سارے پریشان ہو جاتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے لیکن ثبوت نہیں ہوتے حقیقت کے بارے میں۔ ثبوت جو ہیں وہ جھوٹے ظالم کے ساتھ ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ ظالم نے ایسی ڈرامہ بازی کی ہوتی ہے، سارے ثبوت اس کے پاس ہوتے ہیں، فیصلہ ظالم کے حق میں ہو جاتا ہے، قتل کر کے بھی بری ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے، لیکن وہ عدالت ایسی ہے جہاں پر ایسا نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے، دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس نے پہرے دار بٹھائے ہیں جو ریکارڈ جمع کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ ریکارڈ سارا کا سارا روزانہ فرشتے، ابھی فجر کی نماز کے بعد بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے، فرشتے چینج ہوتے ہیں، اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے ساری رات کے اعمال لکھے، میں کیا بولا، کیا سوچا، کیا کہا، کیا کام کیے۔ اور اب صبح کو آئے ہیں فرشتے، اور وہ صبح سے لے کر شام تک وہ سارے کے سارے اعمال لکھیں گے۔ تو جو یہ سارے سسٹم کو چلا رہا ہے وہ مالک ہو سکتا ہے بدلے کے دن کا۔ تو اسی لیے فرمایا مالک یوم الدین۔ حدیث پاک کے اندر ہے، مسلم شریف میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جب بندہ یوں کہتا ہے نا نماز کے اندر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے، اللہ پاک جواب دیتے ہیں اس کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، سبحان اللہ۔ گویا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میرے اوپر میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر جب کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی والا جو جملہ ہے نا، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ یعنی میرا بندہ جو کہہ رہا ہے، ایک تو اس کی دعا بھی ہے، اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تجھی سے مدد مانگیں، تیری ہی عبادت کریں صرف، اور اس کے ساتھ ساتھ میری تعریف بھی بیان ہو رہی ہے کہ میں ہی تعریف کے لائق ہوں، میں ہی مدد طلب کرنے کے لائق ہوں، مجھ سے مدد طلب کی جائے۔ اس کے اندر دونوں پہلو ہیں۔ پھر اگلی آخری 3 آیات اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان تینوں آیتوں کے بارے میں جب یہ پڑھتا ہے بندہ تو اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جو کچھ میرے بندے نے مانگا وہ اسے ضرور مل کر رہے گا۔ تو اس لیے بھائی اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں نا تو نماز کا اہتمام کریں۔ روزانہ آدمی اگر پڑھے سنتیں اور فرائض سارے 25-27 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین اس کو پڑھنی پڑتی ہے نماز کے اندر، تو ہر جب رکعت میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے۔ اور ہدایت اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، جو اللہ نے نبیوں کو دے کر بھیجا اور بندوں کو اس کی طرف بلایا، اور پھر اللہ اس کے لیے چناؤ فرماتے ہیں، ہر کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ ہدایت بھی ہر کسی کو نہیں ملتی، کسی کو اعلیٰ درجے کی مل جاتی ہے، کسی کو کم مل جاتی ہے، کسی کو کم مل جاتی ہے۔ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ آگے کن لوگوں کا راستہ وہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام نازل ہوا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ بڑی اہم بات ہے یہ 2 جملوں کے اندر، بس بات ہماری ٹائم زیادہ ہو گیا، پوری کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام نازل ہوا، انعام کن پر نازل ہوا وہ بھی قرآن نے خود تفسیر کی ہے۔ قرآن کی بعض آیات دوسری بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ نساء کے اندر فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ لوگ ہیں جو نبی ہیں، سب سے پہلے نمبر پر نبیوں کے راستے پر اللہ پاک چلائے، من النبیین والصدیقین، پھر صدیقین جو نبی کے صحابہ ہیں، اور والشہداء پھر شہید جو ہیں، والصالحین اور نیک لوگوں کے راستے پر اللہ پاک چلائے، نیک لوگوں کے راستے پر۔ تو یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط، نیک لوگوں کے راستے کی دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نیک لوگوں کو برا بھلا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ خود ہر سورۃ فاتحہ کے اندر نیک لوگوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ میرے نیک۔ اب یہاں پر جو ہے نا ہم سے جو غلطی ہو جاتی ہے، 2 باتیں ہیں بس۔ ایک تو یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم صرف رجال اللہ کو پکڑ لیتے ہیں، کتاب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، تبھی گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ سمجھ لگی میری بات کو؟ رجال اللہ کا معنی اللہ کے نیک بندوں کو پکڑ لیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، کتاب اللہ کو۔ یہ بات بھی غلط ہے، صوفیت گمراہی کی طرف ہمیں لے جائے گی، شخصیت پرستی آ جائے گی۔ اور کہیں کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ صرف کتاب اللہ کو پکڑا ہے، صرف قرآن کو پکڑا ہے
اور اللہ کے نیک بندوں کو چھوڑ دیا. یہ بات بھی گمراہی کی طرف لے کر جائے گی. صرف قرآن کو پکڑیں گے تو نبی کو نکال دیں گے بیچ میں، صحابہ کو نکال دیں گے، اہل بیت کو نکال دیں گے، اولیاء کو نکال دیں گے جنہوں نے قرآن سمجھایا، تو قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تو اس لیے ہدایت حاصل کرنی ہے تو کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے راستے پر چلنا پڑے گا. صراط مستقیم یہ ہے، پھر انسان سیدھے راستے پر رہے گا. اور فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم، اس سے مراد یہودی ہیں، ولا الضالین، اور اس سے مراد نصارہ ہیں. اصل میں یہودیوں نے کیا کہ دین کے اندر کمی کر دی، اتنی کمی کی کہ نبیوں کو شہید تک کر دیا انہوں نے. اور نصارہ نے دین کے اندر زیادتی کر دی، اتنی زیادتی کی کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، عیسیٰ علیہ السلام کو. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا. تو اب اللہ پاک جل شانہ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ جو امت محمدیہ ہے جس پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہ امت وسط ہے، اعتدال والی امت ہے. نہ انہوں نے دین میں زیادتی کرنی ہے نہ کمی کرنی ہے، جو ان کو دین دیا گیا اس کے اوپر پورا اترنا ہے. یہ سورۃ فاتحہ کا جو ہے وہ خلاصہ ہے. یوں سمجھیں کہ سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور پھر پورا قرآن جو ہے وہ اس کی تشریح ہے. بڑی قیمتی باتیں ہیں آج کی، تو ہم کوشش کریں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان علوم کے ساتھ بالکل میں نے مختصراً عرض کیا، کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کی، بڑی تفصیل ہے، یقین مانیں. 3-3 4-4 گھنٹے پڑھتے ہیں تو ہم اس میں سے 5-7 منٹ نکالتے ہیں. تو اتنی تفصیل میں سے یہ خلاصہ نکلا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں نا نماز میں، کم از کم اتنی پوائنٹ والی باتیں تو ہم ذہن میں رکھیں نا. میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں، میرے اللہ مجھے کیا دے رہے ہیں، میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں. کم از کم نماز کا ترجمہ تو ہر مسلمان کو آنا چاہیے. اس سے یہ بھی سب سے کنجوس آدمی ہے جو صرف نماز کا ترجمہ یاد کرے گا. چاہیے تو قرآن کا ترجمہ بھی ہے اور بھی ہے، تو چلو آخری درجے میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری مصروفیات ہیں، میرا دماغ نہیں چلتا، میری روزی کے مسائل، چلو سارے میں بہانے تلاش کر لوں. آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم نماز کا ترجمہ آئے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.